السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ عن ابی ایوب الانصاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعوا ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 نفلی روزے رکھے تو یہ پورے سال روزے رکھنے کے برابر ہے۔ رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا مستحب ہے اور پسندیدہ ہے۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھنے کے بعد یہ روزے رکھے گا اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خوشخبری دی ہے کہ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد کہ شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھنے والا اس قدر اجر و ثواب کا حقدار ہوتا ہے کہ گویا اس نے پورے سال روزے رکھے، اور اللہ تعالیٰ کے کریمانہ قانون کے مطابق ایک نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا ملتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ شوال کے روزے رکھنے کی جو افضل صورت ہے وہ یہ ہے کہ عید کے فوراً بعد شروع کر دیے جائیں، عید کے اگلے دن سے شروع کر دیے جائیں، جس کا حدیث میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے ثم اتبعوا ستا، پھر اس کے بعد اس نے 6 روزے رکھے۔ لہٰذا اگر کوئی فوراً نہیں رکھ سکا، مطلب کوئی پریشانی ہے کسی وجہ سے فوراً روزہ نہیں رکھ سکا، تو وہ پورے مہینے میں کبھی بھی روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن عید کے بعد فوراً رکھنا زیادہ افضل ہے۔ ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو 30 روزوں رمضان کے جو 30 روزے ہیں، اگر اس کو 10 سے ملٹیپلائی کریں تو وہ 300 ہو جائیں گے، اور جو 6 روزے شوال کے ہیں وہ 60 ہو جائیں گے، ٹوٹل لگا کر 360، تو سارا سال روزے رکھنے کا ثواب ہوگا۔ ایک جگہ پر اللہ کے رسول نے فرمایا، رمضان کے روزے 10 مہینے اور شوال کے روزے 2 مہینوں کے برابر ہیں۔ اس طرح سے یہ 1 سال کے روزے ہوں گے۔ یہ روزے عید کے فوراً بعد یا شوال کے مہینے میں کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ یہ روزے نفلی ہیں، اگر اسے نہ رکھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اسے رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن جو اگر پہلے قضا روزے ہو گئے ہیں اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے رمضان کے کوئی روزے قضا ہوئے ہیں جو فرض روزے ہیں تو پہلے قضا روزے پورے کریں، پھر اس کے بعد نفلی روزے رکھیں۔ ایک ساتھ 2 روزوں کی نیت نہیں کی جا سکتی کہ قضا روزے بھی اسی میں کاؤنٹ کر لیے اور شوال کے روزے بھی، تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزے پورے کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم اپنے روزوں کی گنتی پوری کرو، یعنی پہلے اپنے جو قضا روزے رمضان کے چھوٹے ہیں، جو فرض روزے چھوٹے ہیں، اس کی قضا پوری کرو، اس کے بعد نفلی روزے رکھو۔ عید کا چاند دکھ جاتا ہے، ہم سوچتے ہیں رمضان ختم ہو گئے، تراویح ختم ہو گئی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تراویح تو ختم ہو جاتی ہے لیکن روزے ختم نہیں ہوتے، بس اتنا فرق ہے کہ روزے کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے۔ روزے کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ بھی سال بھر میں روزے رکھے ہیں اور ہمیں روزے رکھنے کے لیے بھی بتایا ہے۔ اگر ہم وہ روزے نہیں رکھتے تو ہم پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن وہ نفلی روزے ہمارے فرض روزوں میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی اس کو پورا کرنے میں ہماری مدد کریں گے۔ رمضان کے روزوں میں جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، شوال کے ان 6 روزوں سے اللہ تعالیٰ اس کوتاہی اور کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ان 6 روزوں کی رمضان کے فرض روزوں سے وہی
نسبت ہے جو سنت اور نوافل کی فرض نمازوں کے ساتھ ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی فرض نماز میں کوئی ہماری کمی اور کوتاہی رہ گئی ہوگی تو اس کو اللہ تعالیٰ ہماری نفل اور سنت سے اس کو پورا کر دیں گے۔ اسی طرح ہمارے روزہ، اگر فرض روزوں میں ہماری کوئی کمی کوتاہی کوئی رہ گئی ہوگی تو اللہ پاک ہماری نفل اور سنتوں میں سے اس کو پورا کر دیں گے۔ اسی لیے جتنے زیادہ سے زیادہ ہمارے نفل روزے، نفل عبادت، نفل نمازیں ہوں گی، اسی سے ہماری کمیوں کو دور کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام اعمال میں سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا، تو ہمارے پروردگار فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے، دیکھو میرے بندے کی نماز کامل ہے یا نہیں۔ اگر وہ کامل ہوگی یعنی پوری ہوگی تو اسے کامل ہی لکھ دی جائے گی، اگر اس میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، دیکھو میرے بندے کے پاس نفل بھی ہیں، اگر نفل ہوں تو میرے بندے کے فرائض کی کمی اس کے نوافل سے پوری کر دو۔ پھر تمام اعمال کا حساب اسی طرح لیا جائے گا جیسے نماز کا لیا جائے گا، کہ اگر اس کی روزہ یا کوئی بھی عبادت، اگر فرض عبادت اس کی میں کمی رہ جائے گی تو اس کو اس کی نفل سے پورا کر دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مہینے میں سے 3 دن کے روزے رکھے، یعنی کسی بھی مہینے میں رمضان کے علاوہ 3 دن کے روزے رکھے تو اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سچ بیان کیا ہے کہ جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔